جی ناظرین، پروگرام بارنگ بلوچستان کے ساتھ میں ہوں عبداللہ اظہر۔ سب سے پہلے ناظرین جو بات ہم کریں گے آج وہ دراصل یہ ہوگی کہ بلوچستان کیوں مسلسل ان مسئلوں میں گھرا ہوا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں، بلکہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے نزدیک اب دہشت گردی کے واقعات پہنچنے لگ گئے ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان واقعات کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے، ان پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ابھی شو سے شروع ہونے سے پہلے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک مسکنسیپشن جو ہے جو پنجاب میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے میں اور عام بلوچ جو لوگ ہیں بلوچستان کے، ان میں ایک قسم کا جو فرق ہے وہ پنجاب کے لوگ یا سندھ کے لوگ وہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ ایک کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بی ایل اے کی تو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، یا بلکہ ہر جگہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری بلوچ عوام کو جو ہے نا کوٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ تمام بلوچ، پٹھان، پنجابی یا بلوچستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بی ایل اے کے حمایتی نہیں ہیں۔ وہ ایک شرپسند ایک طبقہ ہے جو ان کی سپورٹ میں بات بھی کرتا ہے اور ان کی سپورٹ میں جاتا ہوا ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ ریسنٹلی دو واقعات ناظرین ہم نے بلوچستان میں دیکھے۔ ایک زیارت میں پولیس کی چیک پوسٹ پر ایک حملہ ہوا منگی ڈیم کے قریب، جس میں تقریباً 19 سے 20 پولیس کے جو نوجوان تھے وہ شہید ہوئے، جن میں بشمول 2 SHO بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہنا اڑک پہ جو کوئٹہ کا سر کا تاج ہے، جو ایک دور میں کوئٹہ میں ہنا جھیل، ہنا اڑک، یہ ٹورسٹ سپاٹس کے نام پہ بہت ہی مشہور جگہیں ہیں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک دور میں بھی بہت شوق سے موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ یا دوستوں کے ساتھ وہاں جا کے اور بڑا انجوائے کرنا اور پانی میں نہانا۔ تو وہ جو علاقہ ہے وہ انتہائی پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا ایک دور میں، لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ آج ہم اس موقع پہ بات کریں گے کہ ہنا اڑک میں کچھ مسلح افراد جو ہے گھسے اور انہوں نے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو دھمکایا کہ جگہ خالی کی جائے، ان کو دھمکایا کہ وہ ایویکیویٹ کریں اپنے علاقے کو۔ اسی سے ملتے جلتے جو واقعات گزشتہ دور میں ہم نے دیکھے کہ کوئٹہ میں ایک فیملی بھی آئی، ان کے ساتھ بھی کس طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ جن پر ایسڈ اٹیک ہوا، اس قسم کے جتنے بھی سیکیورٹی کنسرنز اور مسائل ہیں آج ہم ان پہ ڈسکشن کریں گے۔ ویسے تو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، لیکن آج ان کی کوئی پرسنل ایمرجنسی کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ بالکل آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام عبداللہ، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام شروع کرتے ہی میں نے جو تمہید باندھی اس میں نے منشن کیا کہ ہم نے دیکھا کہ زیارت میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں تقریباً 19 پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے، جن میں 2 SHO بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہنا اڑک میں کچھ مسلح افراد گھس کے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ایویکیویٹ کریں اس علاقے کو، جو لوگ برسوں سے اپنی تاریخ، اپنا کلچر وہاں لے کر اپنے گھر، اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دھمکایا گیا۔ جو کہ سر اگر دیکھا جائے تو ویسے ہنا اڑک 8 سے 10 کلومیٹر کی دوری پہ ہے کوئٹہ شہر سے، اور بڑا خوبصورت ایک سیاح و تفریح کے لیے بڑی زبردست ایک جگہ تھی، وہ بھی اب ٹارگٹ ہونے لگ گئی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی سر افسوس کے ساتھ ہم نے بہت سارے اس طرح کے واقعات اب ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ان واقعات کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو اس اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیررسٹ یا جو یہ کوارڈینیٹڈ ملیٹنٹس اور سیپریٹسٹ سو کالڈ جو خود کو کہتے ہیں، جی سر، تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، اور ماضی میں بھی یہ ایک ہی حمام کے میں یہ لفظ آگے ڈیش کر دوں گا کیونکہ یہ ہمارا نیشنل ٹی وی ہے۔ تو ان کے تانے بانے، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ان کا آقا
اور ان کا باپ ہی کہوں گا جو بھی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے اور وہیں سے ان کی ڈوریں جو ہے وہ ہلائی جاتی ہیں. آپ نے جو افسوسناک واقعات کے پیچھے جو گھناؤنی جو سازش ہے میں اس کا ذکر ضرور یہاں پہ کروں گا جس پر میڈیا میں بہت کم بات ہوئی. جی. بلوچستان میں ایک تاثر موجود ہے. آپ نے اس فیملی کا ذکر کیا جی. جس فیملی کو مستم کے علاقے جب وہ کوئٹہ سے واپس کراچی کی طرف جا رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا. دو معصوم بچیاں بھی تھیں. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی زیارت کا جو ہے سفر کیا تھا جبکہ ان کے راستے میں ہربوئی بھی ہے, کلات کا علاقہ بھی آتا ہے. انہی کے راستے میں جو ہے وہ خزدال کے قریبی چٹک کا علاقہ ہے, مولا چٹک جس کو کہتے ہیں وہ علاقہ, اس کو بھی انہوں نے کراس کیا ہے. انہوں نے ہربوئی کلات کے علاقے کو بھی کراس کیا ہے. راستے میں 4 بڑے اہم تفریحی مقامات ہیں, ان سب کو انہوں نے کراس کرتے ہوئے کوئٹہ شہر پہنچے اور پھر وہ زیارت گئے. کیوں گئے زیارت اس لیے گئے کہ نہ صرف بلوچستان میں بلکہ کراچی کے لوگ بالخصوص میں ان کا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ کراچی کے لوگ کوئٹہ کو بہت سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کوئٹہ. بالکل. تو انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر تو کوئی تفریحی مقام اپنی فرسٹریشن کو دور کرنا ہے, چاہے وہ بلوچستان کے نوجوان ہیں, صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے لوگ ہیں, تو وہ رخ کرتے ہیں یا تو ہنا اڑک کا کرتے ہیں یا زیارت کا کرتے ہیں. اب زیارت اور ہنا اڑک کا ایک پہلو ہے تفریحی پہلو جو آپ ہمیشہ نوجوانوں کی فرسٹریشن کی جو بات کرتے ہیں ہمیشہ, تو وہ یہ ان 2 ایریاز میں جا کے اپنی تھوڑی فرسٹریشن کم کرتے تھے, تھوڑا سا مائنڈ چینج کرتے تھے, اور وہ جو ایک خوف و ہراس ہے اس سے تھوڑا سائڈ پہ جا کر وہ سمجھتے تھے کہ ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا. ایک تو اس تاثر کو ختم کر دیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ, اور ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے یہاں پہ, قومیت کی بات نہیں ہم کرتے لیکن حقائق کی بات ضرور یہاں پہ کریں گے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ بلوچستان کے کسی بندے سے پوچھتا ہوں کہ کون سا بیلٹ زیادہ تر محفوظ سمجھا جاتا ہے ہمیشہ سے؟ پشتون بیلٹ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اس پوری ایمرجنسی میں ایسے حالات میں آپ پشتون بیلٹ کا سفر کریں. یعنی ایئرپورٹ روڈ سے آپ بھلے آپ نکل جائیں چمن والی سائڈ پہ, پشین والی سائڈ پہ نکل جائیں, آپ نورلائی والی سائڈ پر نکل جائیں, آپ ہرنائی والی سائڈ پر نکل جائیں, یہ علاقہ محفوظ ہے. پہلے تو ہرنائی شارک کو ٹارگٹ کیا گیا. ہرنائی اور شارک کے مختلف مقامات, ایون کہ جو زیارت کا ایک بڑا اہم تفریحی مقام ہے ڈومیرا اس کو کہتے ہیں, اس ڈومیرا تک دہشت گردی کے واقعات, افسوسناک واقعات رونما ہوئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب زیارت کو ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ سب سے زیادہ ٹورسٹ ارائیول ہوتا ہے زیارت میں اور یہ سیزن چل رہا ہے زیادہ, تو ایک طرف تو وہ ٹارگٹ تھا کہ جو ان کا کوارڈینیٹڈ جو ملیٹنٹس کا یہ اٹیمپٹ تھا یا جو انہوں نے ایک ناپاک حرکت کی ہے اس کے پیچھے ایک تو یہ پہلو تھا. یہ بڑا آپ کو پتا ہے ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوتا, تو انہوں نے ان 2 ایریاز کو ہٹ کیا. اچھا اس 2 کی ایک اور امپورٹنس بھی ہے جو کہ اکنامک امپورٹنس ہے اس کی, اور وہ یہ ہے کہ زیارت کے تمام نواحی علاقے اور ہنا اڑک اور اس کے نواحی علاقے, کیونکہ زیارت ہے تو پھر ہم سنجاوی کی بات کریں گے, اور ہنا اڑک ہے تو پھر ہم ہنا اڑک میں ہنا جھیل سے آپ شروع کر دیں باغات کو تو آپ ہنا اڑک بلکہ آپ ولی تنگی تک آپ چلے جائیں تو سیب کے آپ کو باغات ملیں گے بے تحاشا, جس میں خوبانی بھی آپ کو ملے گا, سارا ایک فروٹ باسکٹ کی اس کی حیثیت ہے. بالکل. اب پاکستان کا 22% سیب جو ہے وہ یہ 2 علاقے پروڈیوس کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, یعنی صرف ایپل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, چاہے اس میں گاجا شامل کریں, تور کولو شامل کر لیں, شن کولو شامل کر لیں, جو سیبوں کا اس ٹائم بادشاہ ہے نا وہ ہے کالا کولو, یہاں کے لوگ اس کو کہتے ہیں, جس کو ہم بلوچستان کے لیے تور کولو بولتے ہیں. بالکل. ایک تو اس کا اکنامک جو ہے نیگیٹو امپیکٹ جائے گا, یعنی یہ 2 علاقے جو ہے یہ اس کو معاشی طور پر نقصان, ایک تو انہوں جو فلڈ آیا تھا, انفارچونیٹ فلڈ آیا تھا 2022 تک غالباً, اس فلڈ کے بعد ایک دوسرا دھچکا لگا ہے. اب ایک تو یہاں ٹورسٹ نہیں جائے گا, کچھ عرصے ایک خوف کا ماحول رہے گا, اور دوسرا اس کا امپورٹنٹ جو تھا اکنامک پہلو تھا. اچھا اب اس کا تصویراتی ایک پہلو ہے, میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا. میں چاہوں گا یہ بھی بڑا اہم ہے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی. اسی کے بہت قریب آپ کو پتہ ہے نا, اگر آپ سپن کاریز کی طرف جائیں تو آگے ڈگاری کا علاقہ ہے, اور یہاں پہ کول مائن ہے. کتنی کول مائنز ہیں یہاں پہ. پھر یہی علاقہ آپ کا جا کے دشت کو لگتا ہے. انہی کول مائن سے کتنا کوئلہ نکالا جاتا ہے, اور یہ تصویراتی طور پر بڑا ایک اہم علاقہ ہے. پھر شمال جنوب میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا, ایک طرف جو ہے کینٹ بھی موجود ہے, کتنا حساس ہے. دوسری طرف 8 سے 9 کلومیٹر پر آپ کا نواں کھلی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا اس وقت ایک پرامن علاقہ ہے نواں کھلی, وہ بھی یہیں پہ ہے.
تو ایک تو یہ اس کی تصویراتی اہمیت ہو گئی. پھر آپ کا ایک ولی تنگی ڈیم ہے, پھر یہ پانی ہے جو کہ آپ کے کوئٹہ کے شہر کو بھی سپلائی ہو رہا ہے, یہ پانی آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح. بالکل, یہ ہوا ایک اس کا پہلو. اب ہے دوسرا پہلو. یہ دو واقعات نہیں ہوئے, تیسرا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ وندر میں ہوا ہے, اور بیلا کا علاقہ ہے, لسبیلا کا یہ علاقہ. بالکل, یہاں پہ 11 جو ہمارے جوان تھے وہ شہید ہوئے, اور 14 جو ٹیررسٹ تھے وہ اس میں جو ہے مارے گئے. بالکل, یہ تیسرا افسوسناک واقعہ تھا. ایک آدھ واقعہ نوشکی میں بھی ہوا ہے, اسی طریقے سے خلدار میں بھی کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں یہی پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان ان مسائل میں اب گھرتا جا رہا ہے, جکڑ گیا ہے, بہت ہی برے طریقے سے پھنس گیا ہے. ابھی ریسنٹلی مطلب ہم نے پچھلے 1-1.5 ماہ کے ٹینیور کو خالی دیکھ لیں تو اس ٹائم پیریڈ میں بھی ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں وہ انتہائی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں. ایک ڈاکٹر صاحبہ والا واقعہ, ایسڈ اٹیک کا, پھر اس کے علاوہ یہ زیارت والا مسئلہ, اس کے علاوہ آپ کا ہنا اڑک کا مسئلہ, ایک یہ بیلا والا مسئلہ, اس کے علاوہ بیشتر مسئلے ہیں جو کوئٹہ سے منسلک ہیں, بلوچستان کے مختلف نواحی علاقوں میں جو ہے نا ہو رہے ہیں. سر سوال جو ہے نا ان لیڈران سے ہونا چاہیے دراصل, جو اپنی بڑی بڑی شاہانہ گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا خالی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. سر مذمت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. مذمت کرنے سے کیا وہ جانیں واپس آئیں گی؟ 3 دن سے پروٹیسٹ چل رہا ہے سر. عسکری چیک پوسٹ ہے آپ کی بالکل BA مال کے باہر, بہت ہی زیادہ جو ہے عوام اکٹھی ہوئی ہے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہے, لیکن لوگ اپنے پیاروں کی جانوں کے پیچھے جو ہے رو رہے ہیں, اور ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم سے اگر ہماری کوئی زمین مانگتا ہے یا کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا ہمارے ساتھ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھے اور ان دہشت گردوں کو اور ان کو سبق سکھائے. اچھا دیکھیے, میں عبداللہ آپ کو میں نے دو واقعات جو تھا اس کا پس منظر اور اس کے پیچھے جو سازش ہے یا وہ ٹارگٹس کون سے اچیو کیے جانے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے. جی. تیسرا بھی المناک واقعہ وندر میں ہوا ہے, وہ اس پر بھی میں روشنی ڈالتا ہوں, اور پھر آتا ہوں میں کوئٹہ کے اس پروٹیسٹ پہ جو کہ ایک رائٹ ہے وہاں کے لوگوں کا, اور ان کا بنیادی یہ حق ہے کہ ان کے لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں, اور غیور جو ہنا اڑک کے لوگ ہیں اور جو زیارت کے لوگ ہیں, میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اپنی جانوں کو آگے پیش کر کے اپنے لوگوں کے جانوں کا نذرانہ بھی انہوں نے دیا. یہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ پولیس اہلکار ہیں یا ہنا اڑک واقعے میں ہوئے ہیں, یہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم پر جو ہے لاگو کرنا چاہتے ہیں, یہ کس قسم کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو یہ ہم پہ امپوز کر رہے ہیں. ہم جو ہے ایک نبی اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, یہ نت نئے جو ان کے جو فلسفے ہیں ان کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا, جو واقعہ ہوا بیلا کا, افسوسناک واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہے کوئٹہ سے کراچی کی جو شاہراہ ہے, سرفراز بھٹی صاحب کو کاش میری جو ہے یہ بات جو سن رہے ہیں اس وقت ان تک میری بات پہنچے. لیویز کو ویل اکوپڈ کرنا ہے. آپ کے ٹیرورسٹ کے پاس جو ویپن ہے, سنائپر ہے, نائٹ گوگلز ہیں, اور اس کے پاس جو جدید ہتھیار ہے جس کی قیمت جو ہے $50 سے $1 لاکھ ہے. آپ مجھے میرے پولیس اہلکار کے پاس, میرے لیویز اہلکار کے پاس کون سی گن, وہ کس گن سے ان کا مقابلہ کرتا؟ آپ مجھے بتائیں آپ نے لیویز میں مزید کتنی بھرتیاں کی ہیں؟ آپ کو بلوچستان کی سکیٹرڈ پاپولیشن میں اتنا ہوش ہے کہ بلوچستان کی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, بکھری ہوئی آبادی ہے, ایون کہ ایسے علاقے ہیں جہاں 30 کلومیٹر کے بعد 3 سے 4 گھر آپ کو ملیں گے, ڈیزرٹس ہیں. آپ نے وہاں پہ کتنی ڈپلائمنٹ کی ہے؟ مقامی پولیس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بلوچستان حکومت نے لوکل باڈیز کے لیے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کتنا ویل اکوپڈ کیا ہے آپ نے بلوچستان کو؟ آپ نے قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو قومی شاہراہ آپ کی پنجاب والی قومی شاہراہ ہے, وہ آپ کے مغل کوٹ تک اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ FC کی ڈپلائمنٹ, FC نے قربانیاں بھی دی. آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بسوں میں لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا, آگ لگائی, بہت کچھ افسوسناک واقعات ہوئے. کوئٹہ کراچی شاہراہ آپ جو ہے محفوظ نہیں بنا سکتے. کوئٹہ کراچی شاہراہ, اب بولیں گے جی ٹیررسٹ ہے, دہشت گردی جو ہے وہ یا سوسائڈل کا کوئی جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کاؤنٹر ہے نہیں, پوری دنیا میں واقعات ہو جاتے ہیں, بار بار ہو جاتے ہیں.
بار بار ہو جاتے ہیں, تسلسل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کیوں آپ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایک ایریا ہے نا, آپ نے اس کو سموتھ کرنا ہے, آپ نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو محفوظ کرنا ہے. بار بار بولا جا رہا ہے, کوئی رات کو سفر نہیں کرتا کوئی. ابھی میں جہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں, منافقت کرنا شروع کر دوں کہ ہاں جی کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے بڑی محفوظ ہے, بہت امن ہے, چھوٹے چھوٹے واقعات سر رات کو کیا لوگ اب دن کو سفر کرنے سے ڈرتے ہیں؟ سر بالکل نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں, یہاں سے جو مستوں سے گاڑی کو ایکسلیٹر دیتے ہیں 120 اور 100, یہ جا کر بیلا پر روکتے ہیں. اب تو بیلا محفوظ کیا, ٹھیک ہے, اس میں نہیں روکتے. راستے میں کوئی دکاندار سے پرچیزنگ نہیں کرتے. ہوٹلز جو ہے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں, جو کریانے ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں, جو ٹک شاپس ہیں وہ ویران پڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے دہشت گردوں نے یہ تحفہ دیا ہے کہ بلوچوں کو بے روزگار کر دیا, ان کو غربت, اور ان کی دکانیں ان کو فلاپ کر دی. اب وہ مجبور ہو گئے, وہ کہاں جائیں اور کس کے سامنے پیٹیں. اب کچھ بولتے ہیں تو ایک خوف بھی موجود ہے, اگلے دن ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ رونا دھونا ختم, رونے دھونے سے اب کام نہیں چلے گا. عبداللہ مجھے 20 سال ہو گئے شعبے سے جڑے ہوئے, اور ایک 4 لائنیں جو میں نے حفظ کی ہوئی ہیں, ابھی میرا دماغ پک گیا ہے. ہم دشمن کو کہتے کردار تک پہنچائیں گے, ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, قانون حرکت میں آئے گا, اسٹیٹ کی ریٹ کو بحال کیا جائے گا. یار خدا کے لیے اب بلوچستان کے لوگوں کو یہ باتیں نہیں سننی. اب ہنا عورت کی زیارت کی, کوئٹہ کے لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو یہ باتیں سن سن کے ان کے کان پک گئے. اترے اپنے پروٹوکول کی گاڑیوں سے, اترے ان پروٹیسٹرز کے ساتھ جا کر بیٹھے اور ان کو کہیں, ان کے ڈنڈے ترلے کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ آپ کے صوبے کے لوگ ہیں, وہ محب وطن لوگ ہیں جو آپ کے لیے اپنی جانوں. عبداللہ مجھے مکمل کرنے دے دیں, میں اپنے بات پہ بہت کنٹرول کر رہا ہوں, لیکن میں آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. وہ غفلت کا مظاہرہ جو صوبائی حکومت کرتی ہے, ان پر بند کریں آپ ایم پی اے فنڈ. کیوں آپ ان کو ایم پی اے فنڈ دیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ایم پی اے فنڈ دینے کی؟ آپ نے کیا کیا لیویز کے لیے؟ کتنی آپ نے نئی اسامیاں لائی ہیں؟ مجھے بتائیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں مجھے آ کر بتائیں. ہم نے 1 لاکھ لیویز کی جو ہے بھرتی کی ہے. آپ بتائیں, ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں. آپ بتائیں ان شاہراہوں پر اس جدید دور میں بھی جو ہے وہ آپ 60 کلومیٹر پر آپ کو جو ہے اہلکار نظر نہیں آئیں گے. یعنی پھر آپ کو کوئی سیاسی دباؤ آئے گا, چیک پوسٹیں ختم کریں. آپ چیک پوسٹیں ختم کر کے لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے. آپ آج وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے, وزیر اعلیٰ صاحب جائے وہاں پہ, وزیر اعلیٰ صاحب کو جانا چاہیے وہاں پہ, گورنر صاحب کو جانا چاہیے وہاں پہ, اور رونا دھونا اور ان کی پیروں کو ہاتھ لگانا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں معاف کرو, یہ ہماری غفلت ہے, یہی مسئلہ ہے نا سر. کتنی دیر تک یہ آپریشن ہوتے رہے وہاں پہ؟ عبداللہ ایک منٹ, ہنا اڑت میں مجھے بتائیں, ہنا اڑت میں کتنی پولیس تھی؟ آپ کو نہیں پتا کتنی تصویراتی اہمیت ہے؟ سول گورنمنٹ کہاں ہے؟ ہم نے صرف فوج پہ تنقید ہوگی, فوج کو جو ہے وہ گالیاں دی جائیں گی, فوج کے خلاف بیانیہ گڑا جائے گا, فوج کو مورود الزام ٹھہرایا جائے گا, سیاست میں ان کی مداخلت ہے فلانی. یہ کہاں ہے؟ یہ پولیس, یہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے یہ کہاں سوئی بھی ہے؟ اس نے کیا مطلب, ان سے کوئی سنوائی نہیں ہوگی, ان سیاستدانوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. ان سیاستدانوں نے عوام سے اتنے وعدے کر کے آئے. وزیر اعلیٰ صاحب, سرفراز بگٹی صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے, میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, دوستی ہے, لیکن مجھے بلوچستان جو ہے ہر دوستی سے زیادہ عزیز ہے. حقائق یہ ہے سرفراز بگٹی صاحب کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آپ کے دور اقتدار میں مشکلات بڑی ہیں, بھلے وہ انٹرنیشنل سینیریو کے تحت بڑی ہیں, بھائی کچھ بھی ہوا ہے, لیکن آپ کے دور میں حالات بہت زیادہ اس نیچ تک پہنچ گئے, بہت خراب ہوئے. یعنی وہ انسرجنسی, سو کالڈ انسرجنسی ساری دنیا جانتی ہے, ہمیں بھی پتا ہے. بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, 18 دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں. آزادی کی کون سی دکانداری ہے ان کی؟ آپ مجھے بتائیں. اتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دکان, ہمیں پتہ ہے یہ ٹیررسٹ کا, ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کہاں ہیں, ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم افغانستان کے اندر ہے. افغانستان کی سرحد کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے اس طرف جو بلوچ بیلٹ میں جو سرحد جڑتی ہے وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, معاملات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن مجھے آپ بتائیں, جن کے پیارے چلے گئے وہ کہاں جائیں؟ بالکل بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں, تقسیم ہو گیا, یہاں پر بیٹھے جی پشتون بیٹھے ہیں, یہاں پشتون بیٹھے ہو, بھائی بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہیں, انسان بیٹھے ہیں جن کا ایک حق ہے. آپ اس تفریحی مقام کو, وہ جو آپ کے پورے پاکستان کے لیے ایپل پروڈیوس کرتے ہیں, انار پروڈیوس کرتے ہیں, جو آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آج وہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو یہ نہیں بولا, انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ کرو فل فلیج آپریشن, کرو, ہمیں اس ناسور کا خاتمہ یقینی بناؤ. کب تک یہ جو حکمت عملی اس پہ کام ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف, سفاکیت کے خلاف ایک ہی حل ہے
کہ ایک بے رحم قسم کا ان پہ آپریشن لانچ کیا جائے جو کہ ساری دنیا کو پتا چلے. اگر مہندر راجہ پکسے جفنا سے جو ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں تامل ٹائیگرز کو, بالکل پوری دنیا جانتی ہے کہ جفنا میں کس طریقے سے آج سنگھالی اور تاملز بیٹھے ہوئے ہیں نا آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کب تک ان کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے گا جب جس کو چاہے گے دندناتے پھرتے گولی مار دیتے. قومی شاہراہوں پر میں یہاں پہ بیٹھ کے منافقت کروں جھوٹ بولوں, قومی شاہراہوں پر جو ہے وہ بسوں سے اتارتے, گاڑیوں سے اتارتے, عزت اور ناموس نام کی نہیں رہی ہے, بے عزت کرتے, مارتے, وہ بٹ مارتے ان سے اور ان کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں, ذلیل بھی کرتے ہیں, شناختی کارڈ بھی چیک کرتے ہیں. کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا. کیا بتاخوری جو ہے بلوچستان میں اس وقت نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل 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 ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل. اور یہ بلوچستان کی صحافی کہاں ہے؟ میں بلوچستان کی صحافی سے یہ سوال کرتا ہوں جی کہ یہ کیوں رپورٹنگ نہیں کرتے, کیوں نہیں بتاتے آ کر کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے, یہ حکومت کی کمزوری ہے, ہمارا جو انتظامی ڈھانچے اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ناظرین اپ ٹو 44% آف لینڈ آف پاکستان یہ بلوچستان کا ہے. 44% آف لینڈ یعنی بلوچستان 44% آف لینڈ ہے پاکستان کا. اس میں بھی اگر ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایگری کریں گے شاید اس پوائنٹ سے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ والا ایسڈ اٹیک جو قصہ ہوا, اس واقعے پہ, اس افسوسناک واقعے پہ ہمارا یہ جو بنتا تھا کرنا وہ یہ تھا کہ ہم انہیں بیسٹ میڈیکل جو ہے فیسلٹی دیں, ان کا بہترین علاج کروائیں. لیکن ہم 44% تو ہمارا صوبہ ہے ہی ہے, اتنا بڑا لینڈ ہے, ہم پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ ہم اتنا بڑا صوبہ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمیں کسی اور پروونس ایئر ایمبولینس کے تھرو ان کو بھیجنا پڑا تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ ایک گورننس فیلئر میں لائف گزار رہے ہیں. سوری ٹو سے یہ جو بلوچستان کے جتنے بھی سیاستدان, سول رائٹس کے جتنے بھی ہیومینیٹیرین لوگ ہیں, جو بھی ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہوئے اب لوگوں کو شرم آنے لگ گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ بلوچستان چیخ چیخ کر رو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے افسوس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے صحافی کہاں ہیں. میں کہتا ہوں یہ خیبر نیوز کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے نام پہ ایک شو بھی بنایا, اور بلوچستان ایک ایسا صوبہ جس سے اتنے فائدے جو ہے نا نکلتے ہیں پورے پاکستان کی عوام کے لیے, بلوچستان کی عوام کے لیے, ان لوگوں کو کوٹ کیا, ان لوگوں کے بارے میں, ان کے مسائل کے بارے میں بات کیا. تو خیبر نیوز کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بلوچستان کو نہ کوئی اور میڈیا چینل اس طرح کی کوریج دیتا ہے, نہ بلوچستان کے اپنے صحافی اتنے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور بھی ہے میرا, بڑا سادہ سوال ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اول اور آخر جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی تقریریں لکھیں اور ایوان میں بیٹھ کے مزے سے وہ تقریریں کر کے آ جائیں, لیکن جب ان کے اپنے صوبے میں حالات اوپر نیچے ہوں تو نہ اس کی مذمت پہ کوئی بات ہو, نہ اپنے علاقے پہ کوئی بات ہو, نہ لوگوں کی سیکیورٹی پہ کوئی بات ہو. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں عبداللہ, میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت درد ہوتا ہے. میں یہ ہنا اڑک کی اسپن کاریس سے لے کے ڈگاری اور ڈگاری سے لے کر ولی تنگی, پھر وہ ہنا اڑک کے آخری گیٹ کو کراس کر کے کس طرح جو ہے وہ ہم ڈیم تک پہنچتے تھے, کتنا ہمارا ایک اچھا وقت گزرا ہے. وہ زیارت کی وادی جو پھر ڈومیارا تک, اور پھر یہ جو نوائی علاقے ہیں, کواس, زنگرا, پیچی, یہ سارے علاقے جو ہے یہ ایک ایک درخت کو ہم نے چھوا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک وقت گزارا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہے, میرے باپ دادا کی قبریں ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے اذیت ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ جو ابھی آپ نے بہت چیزیں آپ نے بات کر ہی لی ہے بلوچستان کے حوالے سے, اور ایک ایسی آپ نے بات کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, بلوچستان کی حکومت ہے, تقاریر بھی کرتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے. میں نے آپ کو آپ کے شوز میں متعدد بار کہا کہ اس چائے کے کپ میں سب نے اپنا اپنا گول ڈالا ہوا ہے. بالکل کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پولیس نے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کی؟ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے تھے.
اور ان کا اوپینین, کیونکہ اب بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں رہا بلکہ یہ پاکستان کا مسئلہ بن گیا. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ مسائل پر ڈسکشن کر رہے تھے, پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیے عبداللہ, میں کیونکہ آپ کی بلوچستان کے حوالے سے جب بات کریں, صحافت بھی تب ہوگی جب ہمارا ملک ہوگا, جی, سیاست بھی تب ہوگی جب ہمارا ملک ہوگا, بالکل, تنقید بھی ہوگی جب ہمارا ملک ہوگا, حمایت بھی تب ہوگی جب ہمارا ملک ہوگا. یعنی آپ آج اگر میری تنقید کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے اور آپ اس میں سے بھی کیڑے نکالیں گے اور آپ یہ کہیں گے, اور ایک طبقہ وہاں پہ بیٹھ کر یہ بولے گا کیا یہ تو سرکار کی حمایت ہو رہی ہے, ہاں یار یہ تو فلانی چیز کی بات ہو رہی ہے. ملک کا دفاع کرنا کوئی جرم ہے؟ اپنی سرزمین کا دفاع کرنا کوئی جرم ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنے ساتھی ابھی کوئٹہ اسلام آباد پریس کلب میں کوئٹہ کے جرنلسٹ آئے ہیں, ابھی بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا, ان سے میں نے یہاں پہ یہ سوالات کیے, کڑے سوالات, کہ سول حکومت آسمان سے اتری ہوئی ہے, فرشتے ہیں وہ, کہ آپ ان سے سوالات سخت نہیں کرتے؟ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آپ نے انتظامی ڈھانچے پہ کام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں بس ہر جگہ فوج چلی جائے, بس ایف سی چلی جائے. آپ کو پتہ ہے ایف سی نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میں آپ کو بتا, ایسی سکیٹرڈ پاپولیشن میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے عبداللہ. آپ نہیں گئے ان ایریاز میں, میں ان ایریاز کے اندر گیا ہوں جو ایریاز کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر کتنے فاصلے پہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں, کتنے ایف سی اہلکار شہید ہو جاتے ہیں, کتنے ماؤں کے لختے جگر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. آیا دن ہم پولیس والوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, آیا دن ہم مقامی لوگوں کی وہاں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. بے گناہ بے قصور بلوچ جو ہے, یہ جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی یہ تاثر ہے, عمومی تاثر ہے, یہی تاثر تو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کسی کو تو ڈویژن کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ بلوچوں کو بدنام کریں تاکہ لوگ بلوچستان نہ جائیں, بلوچستان کے لوگ پنجاب تو ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. کوئی پشتین بن گیا, کوئی کیا بن گیا, ابھی جو پشتون نظر آئے اس کو کھاتے میں ڈال دو, جو داڑھی والا نظر آئے وہ طالب, اس کو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور کس طریقے سے اس کو بدنام کیا گیا. تو یہ تو حبیں ہیں, یہی تو کوشش کی جاتی ہے کہ غلط تاثر پیدا کیے جائے. کتنے ہوں گے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو آج ایک بڑا حقیقت اور بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے نا, کہتے ہیں جی بی ایل اے اور یہ سارے جتنے سیپریٹسٹ ہیں, کچھ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں مٹھی بھر عناصر ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیا وجوہات ہے اس کی. بہت ہی کم لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ. بالکل بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب سچ اس کو ماننا پڑے گا, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو ہے یہاں سے کوچ کر گئے, وہ کوئٹہ چھوڑ چکے, انہوں نے کوئٹہ چھوڑا ہے. جو بلوچستان کے ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی, آپ آج آغا خان چلے جائیں, میں مینشن کر رہا ہوں, آپ لیاقت نیشنل چلے جائیں, میں مینشن کر رہا ہوں, پاکستان کے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں, میں مینشن کر رہا ہوں. آپ بتائیں کراچی کارڈیو, کالا پل, کون ہے اس کا ڈاکٹر, ہیڈ کون ہے اس کا؟ کوئٹہ کا. کون سے ڈاکٹر ہیں بلوچستان کے, وہ یہاں پہ خدمات سر انجام نہیں دیتے, کیونکہ آپ کو ایک آزادی کا جو ہے وہ ایک سو کارڈ جو ہے وہ آپ نے جو ایک, میں کیا بھی ٹرم استعمال کروں, لوگوں کو بہکا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو. 50,000 روپے سے لاشوں سے قصہ شروع تھا, پتہ نہیں 4 لاکھ دیتے ہوں گے, 5, وہ یار کب تک کی 5 لاکھ روپے کھاؤ گے یار؟ 4 لاکھ اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اپنے لوگوں کو مار رہے ہو, اپنے لوگوں کو شہید کر رہے ہو, ایک ایسے ملک کے کہنے پہ کر رہے ہو جو نہ تمہارا ہے, نہ یہ جو ساتھ والے تندور والے ہیں, نہ ان کا, وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں تم ایک نوالا بھی نہیں ہو, تم ایک نوالا بھی نہیں ہو ان کا. اگر پاکستان بیچ میں سے ہٹ گیا, ایک نوالا تم نہیں ہو, لیکن ڈکار بھی نہیں ماریں گے. ڈاکٹر صاحب کنورسیشن کو واپس اسی طرف لے کر چلتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو لوگ جو لواحقین تھے جو دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے, ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ یہ تھی کہ جب تک ہم سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آ کے کلام نہیں کرتے, یا پھر وزیر اعظم پاکستان آ کے کلام نہیں کرتے, تو ہم تب تک دھرنے پر ہی بیٹھے رہیں گے. تو خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک دن کے دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ ہم نے ابھی پروگرام کے شروع کے حصے میں بھی ڈسکشن کی کہ مذمت کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں سر,
وزیر اعظم صاحب جائیں گے ضرور, لوگوں سے کلام بھی کریں گے, ان کو سہارا بھی دیں گے, لیکن ایک اور جو ایک سٹگما ہے, جو ایک مسئلہ ہے, وہ حل تو نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے. ان کا حل تو ظاہر ہے صوبائی حکومت کر سکتی ہے نا. تو صوبائی حکومت کیوں نہیں انوالو ہو رہی سر پراپرلی؟ ابھی تک ہمیں افسوس کے ساتھ سرفراز بگٹی صاحب اس دھرنے میں نظر نہیں آئے. انہوں نے نہ لوگوں کو ایڈریس کیا, نہ وہ آئے, نہ انہوں نے کوئی اس چیز پر سٹیٹمنٹ. البتہ مذمت تو وہ کرتے رہتے ہیں ہم ان واقعات کی, وہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, انتہائی جو ہے نا معذرت کے ساتھ, لیکن ہر ہفتے اب ہمیں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اس طرح کے افسوسناک واقعات نظر آنے لگ گئے ہیں, اور مذمت بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن اس پہ ایکشن کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیے, ہنا اڑک کے ہوں, زیارت کے ہوں, کلات کے ہوں, ازدار کے ہوں, بیلا کے ہوں, یا تمب کے ہوں, آوران کے ہوں, گوادر کے ہوں, بلوچستان کے تمام لوگ جو وہاں کے رہائشی ہیں, جو رہنے والے ہیں بشمول پاکستان کے, ان کی اور ہمارے جو رگیں ہیں نا, اس میں جو خون دوڑ رہا ہے نا, وہ ایک ہی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح یوں جڑے ہوئے ہیں. بالکل. ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بہت درد ہوتا ہے. میں کوئی زیارت کے بہت سارے لوگوں کو ہی جانتا ہوں, وہ مجھے بھی جانتا ہوں. ہنا اڑک کے بے شمار لوگ جو ہے صحافت کی وجہ سے صرف نہیں, وہاں پر جو میرا اپنا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, میرا آنا جانا ہے, اور جو میری جذباتی ان علاقوں کے ساتھ وابستگی, میں ان سے ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کہ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کا آنا, جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, یا جو اس وقت اوور آل جو تھریٹس ہیں ملک بھر میں, جو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اپنے واش روم تو بنا ہی نہیں رہا, اپنے ملک کا سارا پیسہ اٹھا کے ٹاٹا, امبانی اور انڈانی کا جو ان پراکسیز کو دے رہے ہیں. تو یہ بہت ویل بھی ہیں, بڑا پلان کے ساتھ جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں. تو وزیر اعظم یا وزیر اعظم ان کے کچھ اکابرین سے اگر ملاقات کرتے ہیں, سی ایم ہاؤس میں ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے, یا گورنر ہاؤس بلایا جاتا ہے, تو آپ جائیں, ضرور جائیں, ضرور. ٹھیک ہے. چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو انگیج کریں, وزیر داخلہ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کو انگیج کریں, یہ ان کا حق ہے. آپ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ایک تو وزیر اعظم وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. آپ کو یاد ہے ہزارہ برادری کا جو واقعہ تھا, زرغون روڈ پر لے کر وہ اپنی میتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح کی کوئی ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے. لیکن بالکل ان کے جو جذبات ہیں وہ جذبات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے, وہ لڑے ہیں, وہ آج بھی انہوں نے کمر کس لی ہے دہشت گردوں کے خلاف. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ وہی سوات کے طرز کے پشتون ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, یہی کلات لڑنے والے لوگ ہیں, یہی ان بے غیرتوں کو جگہ نہیں دیں گے اپنے علاقے میں, ان کو گھسنے نہیں دیں گے. تو اگر یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ ان سے ملاقات کریں, جہاں پر بہتر لگتا ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر لگتا ہے, تو یہ میری ایک مودمانہ گزارش ہوگی ان کے لواحقین پہ. ہمیں پتہ ہے, ہمیں درد کا احساس ہے, ہمیں بہت, ہم نے اپنے بڑے پیاروں کی میں نے لاشیں اٹھائی ہیں. میں کس کس کا بھی آپ ذکر کروں. میرا ہر دل عزیز دوست, میرے بچپن کا دوست یار, میرا لنگوٹی, میں کیا اس کو بولوں, ہم اس کو ٹھیکیدار کہتے تھے, مندوخین, اس کے ہاتھ پہ لگی ہوئی بلٹس جو ہے ہمیں آج تک نہیں بھولتی. میرے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے پیتھولوجی پڑھائی, میرے پیتھولوجسٹ تھے, میں ان کو نہیں بھول پاتا ہوں. ان پر حملہ, ان کو مار دیا گیا, ٹیچرز کو مار دیا گیا. یار ہمارے وکلا دوستوں کو ایک پوری فیملی تھی, جہاں زیب صاحب کی, ان کی فیملی جو ہے وہ اس کا نشانہ بنی. کاکڑ کی پوری فیملی تھی, ان کا نشانہ بنی. ہمارے دوست یار, ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے. ہم نے میتیں اٹھائی ہیں, اپنے پیاروں کی میتیں اٹھائی ہیں, ہم نے سب کچھ دیکھے. اس لیے ہم قدر کرتے ہیں, بلکہ بحیثیت ایک ذمہ دار صحافی کے میں ہاتھ جوڑ کے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اور بلوچستان کا باسی ہونے کے تحت بھی, کہ اگر تو اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو بلایا جاتا ہے, یہ میری طرف سے ایک تجویز بھی ہوگی کہ ان کو ایک ایسے بہتر مقام پہ, ان میں سے کچھ 2-4 لوگ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, وہ وہاں کے لوگوں کی تائید کر کے وہاں پہ ایک اختیار دیا جاتا ہے. بلوچستان کے کلچر اس کو بولتے ہیں آپ کو اختیار, تو ان اختیار دے 2-4 لوگوں کو, ان سے جو ہے سی ایم صاحب, پرائم منسٹر صاحب جو بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے ملاقات ضرور کریں. اس میں کباہت نہیں ہونی چاہیے, اس میں ہچکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر جو فرد ہے وہ برابر ہے. اگر کسی کو عہدہ ملا ہے, کسی کو پورٹ فولیو ملا ہے, تو وہ بھی اسی عوام کی مرہون منت ہے. یہ جو مینڈیٹ ہے یہ بھی عوام کی مرہون منت ہے. بالکل اختیار کی ڈاکٹر صاحب اختیار کی آپ نے بات کی, اختیار کی بات بالکل جائز ہے, اور اس کے علاوہ سر لوکل باڈیز ہونی چاہیے جن کو امپاور, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان سکیٹرڈ ہے, سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, تو جب تک لوکل باڈیز انوالو نہیں ہوں گی اور ان کے پاس اتنی انف پاور نہیں ہوگی کہ دے کین فائٹ فار دیم سیلوز, تب تک میرا نہیں خیال کہ بلوچستان کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہوں گے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کا لوکل باڈیز کو امپاور کرنا کب تک ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لواحقین ہیں, ان کے گھروں کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہداء کی جو میتیں ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی ہیں, اس میں بھی ایک ہمارے پاس نمبر ہمیں پتہ چلا جس میں 42 لوگ شہید ہوئے ان واقعات کی وجہ سے, اور 54 جو ٹیررسٹ تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا, جتنی بھی ہماری دفاعی افواج ہیں انہوں نے کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور جو مسئلہ ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا بلوچستان کا بجٹ بھی آیا, ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے دعوے بھی ہوئے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے دعوے ہوئے بلوچستان کے حوالے سے, اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے ہوئے. ہم اپنے گزشتہ جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں شو کے, اگر ہمارے ناظرین یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں خیبر نیوز کے چینل پہ, تو اس میں بھی ہم نے بارہا دفعہ مینشن کیا کہ یہ اتنا پیسہ, یہ بجٹ, یہ اربوں خربوں روپے یہ بلوچستان کی عوام کے لیے فائدہ مند کیوں نہیں ہے, یہ عوام تک پہنچتے کیوں نہیں ہیں. اسی سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ایک قسم کی جو ہے نا تھن لیئر ہے جو عوام اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے درمیان موجود ہے, وہ رابطے کی لیئر ہے. اگر وہ لیئر ہٹ جائے تو بہت ہی اچھا رابطہ ہو سکے گا, ایک تعلق بن جائے گا اور لوگ ویلیو بھی کریں گے اس ریلیشن شپ کو. لیکن نہایتی افسوس کے ساتھ کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اس سوچ میں زندگی گزارتے ہیں کہ یہ اقتدار ان کا ساری زندگی رہے گا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کیا, میرے خیال وہ آپ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. جو ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کے لیڈران ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایوان میں بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور ان تقریروں سے دے کین میک اینی ڈفرنس, ان کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ جب اپنے صوبے کی بات آتی ہے تو اپنے صوبے کے حوالے سے کیوں نہیں کچھ کہتے؟ آپ عبداللہ میرے خیال میں تھوڑی شرارت کی بھی موڈ میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس معاملے میں جو ہوں بڑا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ان کو التبات جو ہے ان سے پکاروں اور ان کا ذکر میں کروں. سب سے پہلے لنڈے کے تجزیہ کار کہاں, وہ کباڑی کے تجزیہ کار کہاں ہیں, جن کو یہ ملیٹنٹس تو یاد آتے ہیں, جن کو جو ہے فریڈم تو بہت خیال آ جاتا ہے, انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار اور چیمپئن بنے پھرتے ہیں ادھر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. میں نے آپ کے شو میں بھی ذکر کیا. آج کہاں ہے وہ؟ ایک نظر آیا آپ کو؟ وہ اینکر آپ کو نظر آئے ہیں جو یہاں پر آ کر جناب وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ جو ہے ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ڈکلیئرڈ لوگ ان کے لیے آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, بڑی بڑی آ کے تقاریر جھاڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی لوگ آئے ہیں آپ کو؟ یہی میں قوم پرستوں کی بات کروں گا. یہی قوم پرست آج کہاں ہے؟ میں پوچھتا یہ چاہتا ہوں جنہوں نے بلوچستان پہ حکمرانی کی ہے آج کہاں ہے وہ؟ کوئی نہیں نظر آتا. میں پشتون قوم پرستوں سے پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ آج؟ میں بلوچ قوم پرستوں سے پوچھتا ہوں کہاں ہے آج؟ عوام ان کو نکالے, آؤ ہمارے لوگ مارے ہیں, بولو کہ یار یہ بلوچ جو مارے ہیں, چلو آپ قوم پرست ہو نا, بولو یار ان بلوچوں کو مارا ہے, ان کی ایسے کی تیسی, بولو ان کو کہ یار ان کو انصاف کے کٹہرے, ان کو قانون کی کٹہرے میں لے کر آؤ, مذمت کرو ان کی. آ کے نہیں کرو گے آپ مذمت, کیونکہ آپ کا خاندان بھی ہے, کون کون لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں, ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. یہاں پہ صرف سیاست اپنے گھر کے لیے کی جاتی ہے, سیاست مفادات تک محدود رہ گئی ہے. یہ اپوزیشن کہاں ہے آج؟ ہاں اپوزیشن ایسی جگہ میں جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرتی ضرور ہے, کچھ پوائنٹ سکورنگ ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ آپ کو بھی ملی ہوگی, نظر آئی ہوگی, لیکن عوامی نمائندے عوام کے اندر نہیں ہے, عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہے.
ان کو جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے یہ تھڑے پہ بیٹھتے ہو, کوئٹہ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تھڑا, یہ تھڑے پر بیٹھ کر وہ سستے والے بسکٹ جو ہے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا لیتے ہیں, ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. بعد میں وہی ووٹر جو ہوتا ہے وہ کیک اور ملک شیک لے کر راستے میں کھڑا ہوتا ہے کہ آ جائیں بھائی جان میرا ایک مسئلہ ہے, اور وہ دور لگا مانتا ہوا جو اس کی گاڑی گزر جاتی ہے ایک منٹ کے لیے نہیں روکتا. یہ نظام اگر ختم نہیں ہوگا, یہ نظام اگر چینج نہیں ہوگا, عوامی نمائندہ عوام کے اندر نہیں ہوگا, ان کے دکھوں کا مداوا یا ان کے دکھوں کا, ان کی پریشانیوں کا حل. دیکھیں اگر آپ جنگل میں لڑ نہیں سکتے نا تو کم از کم ڈنڈا تو اٹھا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں, آپ ان کا مورال تو بلند کر سکتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں, ان کے زخموں پر تھوڑی دیر کے لیے مرہم رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. علماء کرام کو اکٹھا ہونا ہوگا, قبائلی حمایتین کو اکٹھا ہونا ہوگا, معتبرین کو, ماضی کے طرف تجربات کو, ناراضگیوں کو, گریونسز کو ایک سائڈ پر رکھیں. بہت مشکل وقت ہے اس وقت ہم پہ, ہمیں اکٹھا کریں, ہمیں یونائٹڈ کریں, ہمیں اکٹھا کریں. آپ کے مفادات ہوں گے باہر, ہمارے بچوں کے مفادات نہیں ہیں. میں نے نہیں سڑکوں سے گزر کے جانا ہے, آپ نے نہیں سڑکوں سے گزر کے جانا ہے, میرے بھائیوں نے نہیں سڑکوں سے گزر کے جانا ہے, میرے خاندان نے نہیں سڑکوں سے گزر کے جانا ہے. کوئی لندن میں, امریکہ میں اور برطانیہ میں اور دبئی میں نہیں ہے. یہ دبئی والے جو ہے میرے بچوں کو پہاڑ پہ چڑھاتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو لندن میں سبق پڑھواتے ہیں. یہ کس طرح کی منافقت ہے, یہ کس طرح کی سیاست ہے. آج بلوچستان کے لیے بخدا میں آپ کو عبداللہ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں روتا ہوں, میں لٹرلی روتا ہوں. میں یہ آنا اڑا کا یاد کر کر کے میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں, میں روتا ہوں. یہ میرا کوئٹہ کو کیا ہو گیا, یہ میرا کوئٹہ جنت کا ٹوٹا, امن کا شہر تھا. پورے پاکستان میں مسئلہ ہوتا تھا لوگ کوئٹہ کی طرف رخ کرتے تھے. آج کوئٹہ کے لوگ جو ہے وہ دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں. Who is responsible? آج آپ نے کہا کہ جی بلوچوں کے بارے میں یہ تاثر بن گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ تاثر بنانے کی کوشش کی ہے. تو کون دشمن ہے بلوچ دشمن, کون ہے یہ بلوچ دشمن, کون ہے پشتون دشمن جس نے یہ سارا کھیل کھیلا اور آج ہر پشتون کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے گرد گھیرا تنگ کریں دہشت گردوں کو, ان کو گریبانوں سے پکڑ کر اپنے علاقوں سے نارے کتے کی موت مریں گے, جنہوں نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ آج نفرت کا بیج بو رہے ہیں. کہ آج کھڑے ہو جائے پنجابی اس سے نفرت کرے, سندھی پشتون سے نفرت کرے, پشتون سندھی سے نفرت کرے. یہ رہ گیا ہمارے ملک کے اندر. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہ بھیانک چہرے, ان کو پہچان لیں. یہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں, یہ ویڈیوز بنا کے اس پہ ایموشنل سانگز لگاتے ہیں, وہ نعرہ تکبیر بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ناپاک حرکتوں کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی ساؤنڈز کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کو بارا جائے. ویڈیوز پر مت یقین کریں. اور ڈاکٹر صاحب جب تک یہ بنیادی مسائل, سیکیورٹی جیسے مسائل اور اس طرح کے جو بیسک جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, تب تک اور جو مسائل ہیں بلوچستان کے ہوں, پاکستان کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں, سندھ کے ہوں, پنجاب کے ہوں, وہ بھی تب تک حل نہیں ہوں گے. جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک کوئی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی حل نہیں ہو پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو تھوڑا پروگرام سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں گا, میری نظر سے ایک بڑی جو ہے نا زبردست ایک ویڈیو گزری, اس پہ میں آپ کے کمنٹس چاہتا ہوں. بیرسٹر گوہر علی صاحب کا جو علاقہ ہے اس میں ایک ٹرانسفارمر جو ہے لگا, تو اس ویڈیو میں یہ تھا کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں گاؤں کے وہ بڑی خوشی سے ڈھول بجا رہے تھے کہ یار ہمارا ٹرانسفارمر لگ گیا. مجھے دیکھ کے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی, تھوڑی ہنسی بھی آئی اور کچھ عجیب بھی لگا کہ یہ حالات ہیں. مطلب اب بلوچستان کی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہی دکھتا ہے. اب ہم پاکستان میں جب کے پی کی بات کرتے ہیں تو اور دل دکھنے لگ جاتا ہے کہ اب یہ ایک بھائی نہیں, اب یہ دو بھائی ہیں. اور اب بعض اوقات سر سندھ کی طرف بھی اگر نظر جاتی ہے تو دل رو پڑتا ہے. سچ بتاؤں آپ کو, سندھ کے بھی بہت سارے ایسے ہی مسائل ہیں. لیکن اب میں نے جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزری تو مجھے افسوس بھی ہوا, مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ ہمارے لوگ اتنے بنیادی مسائل ان کے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کو آپ چھوٹا سا چمچ بھی پکڑا دیں تو وہ پورے محلے میں وہ چمچ اٹھا کے گھومتے ہیں خوشی کے مارے. وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. روٹی کپڑا مکان کی بات کروں گا سر ڈھکے چھپے الفاظ میں, روٹی کپڑا مکان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. عبداللہ میں نے آپ کو کہا آپ کو تھوڑا سا شرارت کا موڈ ہو رہا ہے, آپ کو چاہ رہے, چلیں خیر میں آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر ہی دیتا ہوں. اب آپ نے بات کر لی, ایک واقعہ آپ کو یاد کرواتا ہوں. میں کوئٹہ میں تھا تو ایک دن اچانک 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی, پریشان ہو گئے ہم سب. میں جلدی سے گھر سے باہر نکلا, یا اللہ یہ طالب کو کیا ہو گیا ہے,
تو مولوی صاحب خود نہیں تھے, وہ جو طالب ہوتا ہے نا جس کو طالب علم کہتے ہیں, جی. ابھی تو طالب کچھ اور چیز بنا دی ہے دنیا نے. طالب تو ہم اسے کہتے تھے جو ایک طالب علم ہوتا تھا جو درس و تدریس اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے, قرآن پاک سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کے شاگرد, اس کو طالب کہتے تھے. وہ جو ایک بڑی ٹرم استعمال ہوتی تھی کوئٹہ میں, مسجد کا روٹی لاؤ, مسجد کا روٹی. اچھا اس نے آزان دے دی ہے جی, آزان اس نے دی. میں آپ کو سادگی کا بتا رہا ہوں, یہ ابھی ٹرانسفارمر تک ہی چلتے ہیں, جس ٹرانسفارمر پر پہ آپ نے بیرسٹر گور والا واقعہ سنا ہے جی. تو میں نے اس کو باہر بلایا, میں نے کہا سو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے. وہ یا سو کو رشپک میں شاعری کہتے ہیں وہ دیکھو جناب وہ چاند جو ہے وہ رو رہے. میں نے کہا کیا, وہ چاند گرین تھا اس دن. اس کی سادگی کا کیا عالم تھا کہ وہ آزان نہیں تھا. ابھی مذہبی طور پر یہ کیا ہے, لیکن سادگی کا یہ آپ عالم دیکھیں. ہمارے ہاں ایک سینیٹر صاحب جو کوئٹہ کو, بلوچستان کی سینٹ کو جانتے ہیں, وہ پہنچ جائیں گے کون سے سینیٹر صاحب. انہوں نے سینٹ میں ایک سوال اٹھایا, اس پر پھر پرویز رشید صاحب نے بولا بھائی یہ اتنا میٹر نہیں ہے, یہ میں آپ سے بعد میں جو ہے, اس ٹائم سینیٹر پرویز رشید صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنے علاقے کی ٹرانسفارمرز کا قصہ شروع کر دی. 2 ٹرانسفارمر, 1 ٹرانسفارمر چاہیے, 2 ٹرانسفارمر چاہیے. یہ ہمارا حال ہے. یہ جان بوجھ کر ہمیں اس حالت میں رکھا گیا ہے کہ یہ پڑھ لیں گے, تعلیم حاصل کر لیں گے, ان میں شعور آ جائے گا, ان میں اویئرنیس آ جائے گی, پھر ہم اسے سوال کریں گے یہ ہم سے, پھر ہم ان کو کیا جواب. اسی طرح ہمارے لوگوں کی سادگی یہ ہے کہ آپ کے ایم این اے کا کام, آپ کے سینیٹر کا کام, آپ کے ایم پی اے, تینوں کا میں نام لے رہا ہوں, ان کا کام جو ہے ٹرانسفارمر لگانا, بجلی لگانا, روڈ بنانا, ٹینکیاں بنانا, یہ کام نہیں ہے. آپ کے آنے والے بچوں کے مستقبل تک کو سنوارنا ہے, آپ کے لیے قانون سازی کرنی ہے. آپ کو جو ہے انہوں نے کمبل نہیں دینا, آپ کو چھت بھی دینی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کمرے کے اندر رہیں, آپ کو سردی نہ لگے. کہ صرف آپ کو ایک بلینکٹ دے دیے کہ آپ درخت کے نیچے ہی بھلے سو جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, اس کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کریں. عبداللہ آپ کر رہے ہو کام, خیبر نیوز کا بھی, خیبر نیوز کے انیشیٹو ہے نا, ہم نے کیا تعریف کرتی. کامران صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں, انتہائی شاندار انسان ہے, بہت زبردست انسان ہے, اور میں اتنا شفیق انسان جو ہے میں نے بہت کم لوگ دیکھے, میں ان کے چینل پر بیٹھ کے بات نہیں کرا, انہوں نے کبھی ہم سے نہیں پوچھا کہ یار آپ اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال کر لیتے ہو. انہوں نے بلوچستان کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے بلوچستان کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہے. میں ایک اینکر ہوں, انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھے وہ عزت کرتے ہیں. میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے. میں بلوچستان, کیا یہ باقی جو پاکستان میں اتنا سب کچھ ہے, اتنے بڑے بڑے چینلز کھلے ہوئے ہیں, کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بلوچستان پاکستان کا جو ہے 46% نہیں ہے کیا؟ بلوچستان جو ہے وہ معدنی ذخائر سے مالا مال صوبہ جو ہے, کل پاکستان کو محفوظ بنائے گا. اگر آپ رائلٹی دیں گے تو آپ کو بھی حصہ ملے گا. کل پاکستان ترقی کرے گا. تو ہمارا جو 4th پلر ہے, میں پروٹیسٹ کروں گا اس حوالے سے اپنے دوستوں میں, یہ اپنی ذمہ داری تک کی میں بات کرتا ہوں. عبداللہ, میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. اس وقت جو ہے ہماری باقاعدہ طور پر جو گروپ تھا, آپ گروپ کہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہماری جو صحافت ہے وہ بھی سیاست آ گئی, مجبوراً بھی ہمیں گروپس ہو گئے, تو ابھی ہم برسر اقتدار بھی ہیں. تو میں وہاں پہ بھی جا کے یہ بات کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ خدا را بلوچستان کو فوکس کریں. بلوچستان کے حالات غیر معمولی ہے. یہ مگرمچھ والے آنسو ہم نہیں بعد لوگوں کے دیکھ سکتے, اور ہمیں ابھی نہیں اچھے لگتے وہ مگرمچھ کے آنسو. ہمیں یہ پریکٹیکلی اب کر کے دکھائیں کہ آپ بلوچستان کو ٹائم دیں, پرائم ٹائم بلوچستان کو دیں, بلوچستان پہ ڈیبیٹس کریں, بلوچستان میں بات کریں, اور صحافی جا کر کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں انجوائے نہ کریں, نہ کہیں اور جائیں, ان کو بھیجیں آپ خوزدار اور یہاں پہ جا کے رپورٹنگ کریں. میں بھی صحافی ہوں نا سر, میں بھی تو بات کر رہا ہوں. کون سے میرے پاس کیا سیکیورٹی ہے آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح, میرے سارے دوست مجھے جانتے ہیں, ایک اللہ کا آسرا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں. جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ جو صحافیوں کو بلاتی ہے, سلیکٹڈ صحافیوں کو نہ بلائے, ان صحافیوں کو بلائے جس کا جگر ہے, جائیں جو پورے بلوچستان میں کوریج کریں جا کر. لوگوں کا مثبت تشخص ہے, جو بلوچستان کے لوگ بلوچستان سے محبت کرتے ہیں ان سے جا کے انٹرویوز کریں, ان سے پوچھیں جا کر کہ بلوچستان اصل میں ہے کیا, بلوچستان کے لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ تاثر اگر آپ نے ابھی ختم نہ کیا, یاد رکھیں دیر نہ کریں, تاخیر آپ کو مشکلات میں پیدا کر دیتی ہے. آپ جو ہے 4 لوگوں کو 4000 لوگوں میں بدل دیتے ہیں, آپ بر وقت جو ہے کارروائی نہیں کرتے, آپ پرائمری سمٹمز پر جو ہے علاج نہیں کرتے, وہ کینسر بن جاتے ہیں, آپ اس کے بعد پیناڈال اور اس کو جو ہے وارن کے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ حالات جو ہے, اس حالات کو قابو پانے کے لیے
تمام مکاتب فکر کو ایک مرتبہ پھر پرزور مذمت کرتے ہیں, شدید لعنت بھیجتے ہیں ایسے دہشت گردوں پر جو اپنے مسلمانوں کا, اپنے بھائیوں کا خون بہا کر اور خود کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مجاہد بنے ہوئے. یہ جھوٹے ہیں, لالچی ہیں, ان کو پیسہ چاہیے, یہ پیسے کی خاطر جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے انسانیت کے دشمن ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف جو ہے انہوں نے ایک ناپاک قسم کی آئیڈیالوجی جس میں قتل و غارت, گلے کاٹ دینا, یہ کر دینا, کہاں ہے یہ اسلام کے اندر؟ ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں جو اپنے دشمن کو معاف کرتے تھے. ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو کہتے تھے کہ جنگ کے, جب بھی کوئی جنگ کے حوالے سے کوئی بھی تشکیل دیتے تھے, کوئی بھی لشکر, تو ان کے امیر کو ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ آپ نے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے خواتین پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا, جو مسجد میں چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے. اچھا, جو آپ سے نہ لڑنا چاہیے وہ بھی محفوظ ہے. اپنی کمر پر بھی وار نہیں کرنی, پشت پر بھی وار نہیں کرنی. جو تم سے لڑنا چاہے اور نہ رکے اس سے آپ نے لڑ. بالکل ہم اس نبی کی پیروکار ہیں. کس طرح کی آئیڈیالوجی ہے جی؟ میں تو ایک طالب علم ہوں, مجھے اتنا پتا ہے, میں کوئی حافظ بھی نہیں ہوں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں, میں اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوں, میں مسلمان فیملی سے ہوں, السادات فیملی سے ہوں. مجھے میرے بڑوں نے یہ سکھایا کہ اللہ پاک اور اللہ پاک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے اللہ کی سرزمین پر خون بہانے کو کبھی پسند نہیں فرمایا. حتمی پسا کوشش ہوئی کہ خون نہ بہے, بالکل, لیکن یہاں کیا ہے, انسان کچھ ہے ہی نہیں اور آپ اس کے لیے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. یہ تمام جو اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کڑیوں سے کڑیاں, آپ اس پہ پورا ایک شو رکھیں کہ کس طریقے سے بیرون ملک ممالک میں اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن کی جاتی ہے, کیش میں پیسہ دیا جاتا ہے, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان کے متعدد علاقے, پکتیا, پکتیکا, ننگرہار, کنڑ, نورستان, جلال آباد, کندھار تک جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے لوگوں کو. یہ ہمارا دشمن جو ہے وہ آ کے پیسے دیتے, ایک نہیں ہے, دو معلوم دشمن ہے ہمارے. ایک وہ ناپاک ریاست جس کو آج نیتن یاہو لیڈ کر رہے ہیں, دوسری ریاست جو ہمارے لیے جہاں پر مسلمان بھی ہیں, ہمارے وہاں پہ مزارات ہیں, ہم احترام بھی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہم ہندو برادری کا بھی بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم آج تو ہم نے رچے بسے ہوئے ہیں, ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں. آج بھی وہاں پہ آزاد نقل و حرکت ان کی پاکستان میں ہے, لیکن ہم آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی والوں کو اس اکھنڈ بھارت کی ناپاک سوچ جو کہ اس پورے دنیا اور گلوبل کی خطرہ ہے. سر جاتے جاتے ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ میں نے کہیں پڑھا بھی یہ کہ اب لوگوں کے کنسرنز اس چیز پہ بھی بڑھنے لگ گئے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی مطلب ملیٹنٹس ہیں, جتنے بھی اس طرح کی ملیٹنسی والی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں دو ہی جو ہے ممالک جو ہے نا شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں نے دونوں ممالک کا آپ کو بتا دیا سر, فادر لینڈ اینڈ مادر لینڈ. یس, دونوں ہیں, وہ دونوں ہیں, اور بھی ہیں. بالکل, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل, ہم بہت ساری چیزوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں, بالکل, ہم بہت ساری چیزوں کو ابھی مزید بھی مانیٹر کر رہے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں. اگر آپ نے مزید یہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو پھر گیلے کے ساتھ سوکھا جلے گا. یہ نہ دیکھیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام بارنگ بلوچستان میں ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے ملاقات.